السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم نے جو ہے تھرڈ فیکٹر آف پروڈکشن یعنی کہ تیسرا عامل پیدائش ہم نے پڑھنا ہے۔ ہم نے زمین اور محنت کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اب سرمایہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو سرمایہ ہے یہ عامل پیدائش کا ایک تیسرا اہم اور لازمی جزو ہے۔ اب سرمایہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سرمایہ کو انگلش میں کیپٹل کہتے ہیں، اس کے لیے جو ایبریویشن یوز ہوتی ہے وہ کے ہے، ٹھیک ہے، کیپٹل کے۔ ڈیفینیشن آپ کیا کہیں گی کہ دولت کا وہ حصہ جو مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ سرمایہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، یہ آئیں بائیں شائیں کچھ بھی نہیں لکھنا آپ نے۔ سیکنڈ ڈیفینیشن ایک اور بھی آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پروفیسر چیپمین کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ سرمایہ سے مراد وہ دولت ہے جو آمدنی پیدا کرتی ہے یا آمدنی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیکنڈ ڈیفینیشن آپ نے کر لی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس ڈیفینیشن کے کچھ اہم پوائنٹس ہیں، یہ درمیان میں پیراگراف آپ نے نہیں کرنا، اپنی یعنی کہ نالج کے لیے آپ ریڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ اس میں یہ ایگزامپل دے دیجیے گا کہ اگر ایک پروفیسر کی کار ہے جس کو وہ ذاتی استعمال تک اپنے پاس رکھے تو وہ دولت کہلاتی ہے، لیکن جب وہی کار اس کو وہ ٹیکسی کے طور پہ استعمال کرے گا تو اس سے اس کو انکم حاصل ہوگی تو وہی اس کی کار اس کا سرمایہ جو ہے شمار ہوگی۔ سرمایہ کی اس ڈیفینیشن کو وضاحت کے ساتھ چند نکات کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ سرمایہ دولت کا وہ حصہ ہے جو مزید آمدنی کمانے کی غرض سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دولت کا ایسا حصہ جس سے مزید انکم حاصل ہوگی، آپ کی ایسی دولت جو آپ کو مزید آمدنی دے رہی ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی ذاتی مکان ہے، جب تک وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے وہ اس کی دولت کا حصہ ہے، لیکن اگر وہ اسی مکان کو کرائے پہ دے دے اور اس کو ہر مہینے اس سے ایک انکم حاصل ہو رہی ہے کرائے کی صورت میں، تو وہ اس کی سرمایہ کاری بن جائے گی یا سرمایہ بن جائے گا۔ تو تمام دولت سرمایہ نہیں ہوتی، کیونکہ تمام دولت تو انکم آپ کو نہیں دے رہی ہوتی، آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے، زمین، جائیداد، زیورات وغیرہ جو بھی، وہ آپ کی دولت کا حصہ تو ہے، لیکن سرمایہ جو ہے نا صرف وہ چیز ہوگی جس سے آپ کو انکم حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو سرمایہ کی جتنے بھی ذرائع ہیں، جیسے کسی شخص کے پاس گھر ہے، فیکٹری ہے، مشینیں ہیں، آلات وغیرہ، وہ اس کے سرمایہ کا حصہ ہیں کیونکہ وہ اس کو انکم دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو قدرتی عطیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ہیں، ہوا، پانی، دریا، پہاڑ وغیرہ، یہ سرمایہ میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو صرف اس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے۔ اس کی جو اقسام ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ شارٹ کوسچن میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کوئی ایک پوائنٹ آئے گا، آپ نے ان کو بہت اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے۔ اس کی پہلی قسم ہے، یہ یعنی کہ دو اقسام کو ایک ساتھ کمپیریزن کی صورت میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی دو ہیں، یہ بھی دو، یہ بھی دو، اسی طرح سے نیکسٹ پیج پر بھی ہیں۔ سرمایہ قائم یا قائم سرمایہ اور سرمایہ دائرہ یا سرکولیٹنگ کیپٹل، اور قائم کا مطلب فکس، ٹھیک ہے۔ سرمایہ قائم جو ہے وہ ٹھوس اور پائیدار شکل میں ہوتا ہے، ایک لمبے عرصے تک آپ اس کو بار بار زیر استعمال لا سکتے ہیں۔ یہ فکس کیپٹل ہے جو آپ نے ایک دفعہ انسٹال کر دیا اور وہ آپ کو انکم دیتا رہے گا، جیسے کہ مشینیں ہیں، آلات ہیں، فیکٹریز ہیں، فیکٹری کی عمارات ہیں، یہ سارا قائم سرمایہ کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دفعہ فکس کر دیا، ایک دفعہ انسٹال کر دیا، اب یہ انکم آپ کو دیتا رہے گا اور ایک لمبے عرصے تک زیر استعمال آتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سرمایہ جو دائر ہے، سرمایہ دائر سرکولیٹنگ کیپٹل، یہ جو ہے نا ناپائیدار ہے، جلد خراب ہونے کے باعث صرف ایک ہی استعمال کے بعد اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ دیکھیں خام مال کی صورت میں جو بھی سامان لیا جاتا ہے، کاغذ، لکڑی، چمڑا، کھاد وغیرہ، ان کو جب استعمال کر لیا جاتا ہے یا ان کی مدد سے مختلف اشیاء تیار کر لی جاتی ہیں تو یہ اپنی اوریجنل حالت کھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکڑی سے فرنیچر بن گیا، ٹھیک ہے، تو لکڑی تو ختم ہو گئی، لکڑی کی اپنی اوریجنل فارم تو ختم ہو گئی نا، تو یہ دائر سرمایہ کہلائے گا، یہ ایک ہی دفعہ استعمال ہونے کے بعد اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ سیکنڈ ون از ذاتی سرمایہ اینڈ قومی سرمایہ، ٹھیک ہے، پرائیویٹ اینڈ نیشنل کیپٹل۔ اب پرائیویٹ کیپٹل کیا ہوگا؟ ذاتی سرمایہ جو کسی کی ذاتی ملکیت میں ہوگا، جبکہ قومی سرمایہ کیا ہوگا؟ جو گورنمنٹ کی ملکیت میں ہوگا۔ ذاتی سرمایہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی براہ راست اسی شخص کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ایک درزی ہے، اس کی سلائی مشین وہ صرف اسی کو ہی فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ جبکہ قومی یا سرکاری سرمایہ ان تمام پیداواری وسائل پر مشتمل ہوتا ہے جو مجموعی طور پر تمام قوم کی مشترکہ ملکیت ہوتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کی جو بھی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، یا گورنمنٹ کے جتنے بھی پیداواری وسائل ہیں، گورنمنٹ نے جو سڑکیں بنائی ہیں، ڈیم بنائے ہیں، کوئی ہاسپٹل بنائے ہیں، کوئی ٹرانسپورٹیشن بنائی ہے، آپ دیکھیں ویڈا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک گورنمنٹ میں آپ کو ایک سہولت پرووائڈ کی ہے، ذرائع نقل و حمل کا حصہ ہے، وہ بھی مجموعی طور پر تمام قوم کی ملکیت ہی ہے نا۔ اسی طرح بجلی گھر ہیں، گورنمنٹ کے سکولز ہیں، یہ مجموعی طور پر تمام قوم کی مشترکہ ملکیت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ذاتی اور قومی سرمایہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ون دیکھیے،
مادی اور غیر مادی سرمایہ کاری. اب مادی اور غیر مادی کا تو ویسے ہی کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہے، بچپن سے سائنس میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں. مٹیریل اینڈ نان مٹیریل. مادی اشیاء جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک شخص کی ملکیت سے دوسرے شخص کی ملکیت میں منتقل کیا جا سکے. یعنی مادی اشیاء جو نظر آتی ہیں، جو اپنا وجود رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً آپ دیکھیں اگزامپل دی گئی ہے کسی بھی شے کی، آپ اگزامپل دے سکتے ہیں. سلائی مشین کی اگزامپل دی گئی ہے، کوئی بھی مشینیں ہیں یا آلات ہیں، کارخانہ وغیرہ جو بھی، یہ مادی سرمایہ کاری کہلاتے ہیں. جبکہ جو غیر مادی سرمایہ کاری ہے نا، اس میں آپ دیکھیے انسان کی قابلیت، مہارت اور حسن نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی انسان ہے جو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اپنی خدمات پرووائڈ کر رہا ہے اور اس کے بدلے انکم حاصل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو اپنی سروس پرووائڈ کر رہا ہے، اپنی خدمت پرووائڈ کر رہا ہے. ایک پروفیسر ہے، اس کی ذہانت اور قابلیت وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو ان کی ذہانت، قابلیت اور خدمات جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی. دیٹس وائی یہ کون سی سرمایہ کاری کے زمرے میں آتی ہیں؟ غیر مادی سرمایہ کاری. اس کے بعد دیکھیے اس کی فورتھ ون ہے سرمایہ جامد اور سرمایہ متحرک. سرمایہ جامد کا کیا مطلب ہے؟ منجمد سے نکلا ہے. منجمد کیا ہوتا ہے؟ ٹھوس، جمع ہوا. سنک یعنی ایک ایسی سالڈ فارم جس کو آپ سرمایہ کی ایسی مخصوص شکل جس کو آپ کسی دوسری شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، دیٹ کین ناٹ بی چینج. اس کو آپ کسی دوسرے استعمال میں بھی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، یعنی جو ڈیم ہے، پل ہے، سڑکیں وغیرہ، یہ سرمایہ جامد کی قسم ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ جو ہے اس کو آپ کسی دوسری شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جبکہ سرمایہ کی ایسی شکل جس کی شکل و صورت کو حسب ضرورت تبدیل کیا جا سکے اور کئی متعدد استعمالات میں لایا جا سکے، یہ متحرک سرمایہ کہلاتے ہیں. یعنی کہ فلوٹنگ کیپٹل، جو فلوٹ ہوتا رہتا ہے، جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گردش کرتا رہتا ہے. دیٹ از روپے پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرائز بانڈ ہو سکتا ہے، کسی کمپنی کے حصص کہتے ہیں شیئرز کو. ٹھیک ہے، جو اسٹاک ایکسچینج کمپنی میں شیئرز خریدے جاتے ہیں اور ان کے بنا پر جو ہے وہ تجارت کی جاتی ہے یا سرمایہ کاری کی جاتی ہے، یہ اس کی اگزامپل ہے. اس کے علاوہ خام مال، را مٹیریل، جو کسی بھی پروڈکٹ کی، فائنل پروڈکٹ کی تیاری کے لیے جو را مٹیریل یوز ہوتا ہے، جیسا کہ کپڑے کی تیاری کے لیے دھاگا ایک را مٹیریل ہے یا خام مال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ سب کیا کہلائیں گے؟ متحرک سرمایہ، جن کو آپ حسب ضرورت ان کی شکل و صورت کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے پیداواری اور صرفی سرمایہ، پروڈکٹیو اینڈ کنزمپٹیو. پیداواری، پروڈکٹیو سرمایہ. ٹھیک ہے، ایسا سرمایہ جو پروڈکٹیوٹی کے کاموں میں استعمال ہو، براہ راست اشیاء پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو، اشیاء پیدا کرنے اور پیداوار بڑھانے میں مدد دے. ٹھیک ہے، مثلاً مشینی آلات وغیرہ. اور صرفی سرمایہ کنزمپٹیو کیپٹل کیا ہے؟ جو آمدنی میں اضافے کا باعث تو بنے لیکن پیداوار میں اضافے کا باعث نہ بنے. مثلاً کرائے پر دی جانے والی کار، کرائے پر دیا جانے والا گھر، یہ آپ کی آمدنی میں تو اضافہ کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی اشیاء، آپ کوئی پیداوار میں اضافہ نہیں کر رہے، کوئی شے تیار کر کے نہیں دے رہے. جیسے کہ مشینی اور آلات تو کچھ اشیاء تیار کر کے دے رہی ہیں نا پیداواری طور پر، لیکن صرفی سرمایہ آپ کو آمدنی دے رہے ہیں جو آپ صرف کریں گے، خرچ کریں گے، لیکن اس سے آپ کی پیداوار میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد دیکھیے اجرتی اور امدادی سرمایہ، ریمونریٹو اینڈ آگزیلری کیپٹل. اجرتی سرمایہ نام سے ہی ظاہر ہے، جو اجرت کے طور پہ سرمایہ کا وہ حصہ جو ایک آجر اس میں سے اپنے سرمایہ میں سے نکال لیتا ہے. کیوں نکال لیتا ہے؟ کہ وہ اس نے محنت کی اکائیوں کو، یعنی مزدوروں کو اجرتیں دینی ہیں، معاوضے دینے ہیں، تو یہ اجرتی سرمایہ کہلائے گا. جبکہ امدادی سرمایہ کیا ہے؟ جو مزدور کو عملے پیدائش میں مدد دیتا ہے، ہیلپنگ کیپٹل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مزدور ہے، اس نے کیا ہے کہ چاہے وہ مکان تیار کر رہا ہے، کوئی بلڈنگ تیار کر رہا ہے، کوئی کپڑا تیار کر رہا ہے، تو اس کی تیاری میں اس کو کون سی اشیاء ہیلپ فل ثابت ہوں گی؟ مشین، آلات، خام مال وغیرہ. یہ اجرتی اور امدادی سرمایہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، جو ہیلپ کرے، کس کی ہیلپ کرے؟ مزدور کو. کس کی ہیلپ کرے؟ عملے پیدائش میں. ٹھیک ہے، لاسٹ ون ہے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ. نام سے ہی ظاہر ہے ملکی سرمایہ جو ملک کے لوگوں کی بچتوں کے استعمال سے وجود میں ہے، یعنی ملک کے لوگوں نے جو بچتیں کیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس کی صورت میں وہ رقم دی یا پرائز بانڈز وغیرہ خریدے، تو ان رقموں سے، اس ملکی سرمایہ کاری سے حکومت جو باغات، سڑکیں، پل وغیرہ بنائے گی، وہ ملکی سرمایہ کاری کہلائے گی. اور غیر ملکی سرمایہ کیا ہوگا؟ فورن کیپٹل کیا کہلائے گا؟ کہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو کسی دوسرے ملک میں کی جاتی ہے، یعنی باہر کے لوگ اگر پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں گے تو وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کہلائے گی. اور امداد کے لیے دیا گیا روپیہ، ٹھیک ہے، وہ بھی غیر ملکی سرمایہ کاری میں شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی ہمارے ملک کو امداد دے
تو وہ بھی غیر ملکی سرمایہ کاری کہلائے گی۔